اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مرزا غالب کی غزل کا پہلی غزل کا دوسرا شعر کریں گے، اور یہ یاد رہے کہ کل ہم نے مرزا غالب کی پہلی غزل کا پہلا شعر اور مرزا غالب کا تعارف کیا تھا، اور دوسری غزل میں اتنا بتاتا چلوں، پہلی غزل کے دوسرے شعر میں کہ یہاں پہ میں جب آپ دوسرا شعر کر رہے ہوں تو یہاں سوال نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شعر لکھیے کہ وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اسی طرح 1 انچ کا فاصلہ چھوڑیے اور مجھے اپنے جنون محبت پر افسوس ہے کہ میں خود ہی محبوب کی گلی میں جاتا ہوں اور بار بار ناکام ہو کر پریشان اور حیران ہوتا ہوں کہ ادھر کیوں آ گیا۔ وائے افسوس کے لیے، تعجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ دیوانگی شوق، جنون شوق اور عاشق کا جنون، حیران ہونا، پریشان ہونا، متعجب ہونا اور حیرت زدہ ہونا کے معنوں میں آتا ہے۔ اس کا ایک اگر دیکھا جائے تو ایک اور مفہوم بھی بن سکتا ہے کہ مجھے اپنے جنون محبت پر افسوس ہے کہ میں خود ہی محبوب کی گلی میں جاتا ہوں اور بار بار ناکام بھی ہوتا ہوں اور ناکامی کی وجہ سے پریشان ہو کے لوٹ آتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں۔ اب یہ جو بار بار جانا، پھر جانا، ناکام ہونا اور پھر جانا، اس کو دیوانگی شوق کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ اسی طرح 1 انچ کا فاصلہ چھوڑ کے آپ تشریح شروع کریں گے اور پھر دوسری لائن مکمل کریں گے، اور جب ادھر جائیں گے تو یہاں پہ بھی آپ نے حاشیہ تک لکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی لائن ادھر ادھر ادھر، اس طرح نہیں ہوگا۔ اور اس شعر کی تشریح میں، شاعری میں جہاں عاشق کی دیوانگی کی بڑی اہمیت ہے، وہاں عشاق کے قریب محبوب کی گلی بھی بے پناہ کشش رکھتی ہے۔ خواجہ غلام فرید کا مجھے یہاں پہ ایک نعتیہ شعر یاد آ گیا۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ تتی بن جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج باغ تے شہر بازار پھراں، متو یار ملم کئی سہنگ سبب۔ تو اسی نعت کے شعر میں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیڈ دیس دے کتیاں نال ادب، یعنی محبوب کی گلی تو کیا، محبوب کے گلی کے کتے جو ہیں وہ بھی عزیز ہو جاتے ہیں۔ یہ عشاق کی ایک قسم ہے۔ ہاں، عشاق کے قریب محبوب کی گلی بھی بے پناہ کشش کا باعث ہوتی ہے، لہٰذا جہاں عاشق کی محبت کا جنون اس قدر بڑھ جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار محبوب کی گلی کا رخ کرتا ہے، خواہ محبوب کا دیدار ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک جوش و حرکت ہوتی ہے، ایک جنون ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو عشاق خود بھی نہیں چاہتے کہ محبوب سے ملاقات ہو جائے۔ ملاقات ہو جائے تو وہ جنون ختم ہو جاتا ہے، وہ دیوانگی ختم ہو جاتی ہے، وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ عشاق کہتے ہی اسے ہیں جس کے اندر وہ جذبہ دن بدن بڑھتا رہے۔ عاشق پر یہ کیفیت اس وقت طاری ہوتی ہے جب اس کا محبوب روٹھ جاتا ہے یا دنیا اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے، رقیب بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایک سچا عاشق ان رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر کوچہ یار کی راہ لیتا ہے، لیکن جب اس کا جنون، جوش جنون ذرا کم ہوتا ہے تو خود ہی پریشان ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے تو یہ کوچہ یار کی راہ لینا غلط تھا، یہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہوا، اور پھر وہ ناکام واپس لوٹتا ہے۔ اور جب محبوب کی گلی سے واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو پھر بھی مڑ مڑ کے دیکھ، یہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کی جہاں وابستگی ہو وہاں سے واپس جاتے ہوئے وہ بار بار مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کہ شاید ابھی محبوب کا دیدار ہو جائے، محبوب کی زیارت ہو جائے۔
جیسے کہ ایک شاعر نے یوں بھی لکھا ہے کہ کچھ اس طرح سے تیرے کوچے سے جانا ہوا اپنا، چلے چل کر رکے، رک کر چلے چل کے ذرا ٹھہرے۔ تو غالب نے بھی بلکہ اس کو کچھ یوں کہا تھا کہ دل پھر طواف کوئے ندامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ اور پروین شاکر نے اسی کوچے میں جس کے شناسا بھی تو ہیں وہ کسی اور سے ملنے کے بہانے آئے، اور بلکہ غالب کا تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ غالب کہتے ہیں دیوانگی شوق کا کیا علاج کروں، اس کے تقاضے سے بار بار اس کو دیکھنے جاتا ہوں اور بار بار ناکام رہ کر پریشان ہوتا ہوں۔ اور